نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 21 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں، وہ انس رضی اللہ عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی تو وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ما سوا سے زیادہ عزیز ہوں۔ ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ۔ اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے۔ ومن يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار۔ اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ ہم نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کے فہم کے مطابق ایمان، محبت الہی اور عشق مجازی کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایمان کے درجات اور عشق کے فتنوں پر تفصیل سے بات ہوگی، اور دیکھیں گے کہ اسلام میں ان چیزوں کو کیسے بیان کیا گیا ہے۔ ایمان کا مفہوم اور درجات۔ سب سے پہلے ہم ایمان کے حقیقی مفہوم پر بات کرتے ہیں۔ حضرت نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان محض زبانی اقرار کا نام نہیں، بلکہ دل کی معرفت اور اللہ کے رسول کی محبت سے عبارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علم باللہ میں لوگوں کے درجات ہیں۔ صحابہ کرام نے بڑی عبادات کرنے کی کوشش کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ میری معرفت تم سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے میری طرح عبادت کرنے کی کوشش بھی کامیاب نہ ہوگی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان محض عمل کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی معرفت اور اس پر یقین کی مضبوطی بھی ضروری ہے۔ محبت الہی اور کفر سے نفرت۔ حضرت نواب صدیق حسن خان فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھ جاتی ہے، وہ کبھی بھی کفر کی طرف لوٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ محبت محض قول سے ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اطاعت احکام اور مجاہدہ نفس سے ثابت ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور مصائب کے باوجود خوش رہنا، اگر اس کے دل میں حقیقی ایمان اور محبت الہی ہے۔ ایمان کی حلاوت۔ نواب صدیق حسن خان نے حدیث ذاق طعم الایمان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے جو اللہ کو اپنا رب اور اسلام کو اپنا دین مان لیتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ حلاوت اور خوشی صرف اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، اس کا نفس مطمئن ہو، اس کا دل و دماغ اللہ کی معرفت میں محو ہو۔ ایسا شخص اپنی زندگی میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ محبت دراصل اللہ کی محبت کا ایک پھل ہے۔ عشق مجازی اور اس کے فتنے۔ حضرت نواب صدیق حسن خان عشق مجازی کے موضوع پر بھی ایک طویل تبصرہ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق عشق مجازی انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ عشق مجازی کا تعلق ظاہری خوبصورتی، حسن، آواز یا کسی اور لذت سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ دراصل شیطانی فتنہ ہے۔ نواب صدیق فرماتے ہیں کہ یہ عشق انسان کو دنیا اور آخرت میں برباد کر دیتا ہے۔ بعض لوگ حسن و جمال کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ان کا دل دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ عشق مجازی اور شرک کا خطرہ۔ نواب صدیق صاحب مزید وضاحت کرتے ہیں کہ عشق مجازی انسان کو اللہ کی توحید سے دور کر کے شرک اور بت پرستی کی طرف لے جاتا ہے۔
یہ عاشق اپنے معشوق کو اپنے رب کی طرح پوجنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی خوشی کو اللہ کی رضا پر مقدم رکھتا ہے۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے نواب صدیق ہمیں دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس شرک اور کفر سے بچائے اور حقیقت کی طرف لوٹائے۔ مقلدین، جامدین اور تقلید کا فتنہ۔ آخر میں نواب صاحب مقلدین، جامدین کا ذکر کرتے ہوئے جو اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے برابر سمجھنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی انہوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم افراط و تفریط سے بچیں اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، نہ کہ کسی انسان کی پیروی کو وحی کا درجہ دیں۔